استاد حدیث حضرت مولانا افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے میں دستبستہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ جس طرح ہمارے اس میدان میں جہاں رجال ہیں یعنی مردوں کا مجمع ہے، اسی طرح الحمدللہ ہمارے اس کستور باڑی گاؤں میں مستورات کو بھی ویسے ہی ذوق و جذبہ ہے، وہ بھی پردہ میں بیٹھی ہوئی آپ حضرات کی باتوں کو سماعت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو بھی آج کی اس مجلس میں سننے کا شرف بھی حاصل ہوگا اور ثواب بھی حاصل ہوگا۔ حضرت مولانا صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ صدق اللہ العظیم۔ ظلام بحر میں کھو کر سفل جانا، ہزاروں پیچ کھا کر بدل جانا، نہیں ساحل تیری قسمت میں ہے موج، ابھر کر جس طرف چاہے نکل جانا۔ اسٹیج پر تشریف رکھنے والے معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، سامعین اعظام، بزرگان محترم، عزیزو دوستو اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ابھی آپ اللہ رب العزت کا انعام و اکرام اپنے علاقے پر عزیز محترم مفتی محمد خالد کی زبانی سن رہے تھے۔ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
दारुल उलूम देवबंद के बानी फरमाते हैं कि दस्तरखान बिछा हो और उस पर तरह तरह के खाने की चीज़ें हों, 10, 12, 15 आइटम हो, आदमी का हाथ खास खास खाने की तरफ बढ़ता है। बस मतलब सामने रखा हुआ आइटम उसको वो केयर नहीं करता। तो कोई बतलाता है कि ये जो सामने वाला है इसको थोड़ा लीजिए, तो उसको खाता है। खाया, खाने के बाद अब बार बार वही खा रहा है। तो खाना जो एक काम है और वो सामने वाली चीज जो खाने की है वो पहले नहीं खा रहा था, इसलिए कि मालूम नहीं था वो क्या है, टेस्ट ही नहीं किया था कि है वो क्या। जब टेस्ट किया तब मालूम हो गया, जब मालूम हुआ तब बार बार खा रहा है। और दुनिया में सबसे आसान काम लोग कहते हैं खाने का लुक़मा है क्या, आसान काम की मिसाल ये देते हैं। तो हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सबसे आसान चीज़, सबसे आसान काम खाना। उस खाने के लिए भी खाने से पहले खाने का इल्म ज़रूरी है, खाने का जानना ज़रूरी है क्या, बगैर उसके नहीं खा सकते, जानना ज़रूरी है। मुफ्ती खालिद साहब ने उनके उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती जाफ़र साहब रहमानी मुद्दज़िल्लहु तशरीफ़ फरमा है, उनको यही इल्म दिया है कि हर काम से पहले जानना। नमाज आप लोग पढ़ते होंगे कुर्सी पर बैठ करके, और बस देखा देखी नमाज चल रही है, लेकिन अक्सर की नमाज अल्लाह कबूल कर ले, नमाज पढ़ते हैं इस तरह अल्लाहु अकबर बैठ करके पढ़ रहे हैं, रुकू में गए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, सजदे में गए तो इस तरह हाथ करते हैं, इस तरह हाथ करते हैं। तो ये क्या है, गलत है। क्या आपके अजीज मोहतरम मुफ्ती खालिद साहब ने यही सब सीखा है बताने के लिए कि कितने दिनों से बेचारे 2 साल से बूढ़े हो गए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और पूरा सवाब नहीं मिल रहा। क्या सही है? जो बताया जा रहा है उसी का नाम है इल्म। अल्लाहु अकबर ऐसे नमाज पढ़ते हैं, जो कुछ आपको पढ़ना है सना औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा वो सब पढ़ के अल्लाहु अकबर, रुकू में गए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अब सजदे में जाना है तो वहीं पर जितना झुके थे उससे थोड़ा सा झुक जाएगा, हाथ जहां है वहीं रहेगा। यह है इल्म। अमल से पहले इल्म जरूरी है, जानना जरूरी है। नहीं जानेंगे, इतनी मेहनत करके बूढ़ा बेचारा लाठी टेक टेक करके वजू लोगों से दूसरे से बनवा बनवा कर मस्जिद में आया, कुर्सी पे बैठ गया और नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह उसका दिल देख रहे हैं, उसमें इंशाअल्लाह हो सकता है उसके दिल की वजह से कदरदानी करके अल्लाह पूरा सवाब दे दें। लेकिन दुनिया में हम हैं तो वहाँ पर मसला यही बताया जाएगा कि आप खाए नहीं हैं तो भूख नहीं मिटेगी, आप पानी नहीं पिएंगे तो प्यास नहीं मिटेगी, आप इस तरह नहीं करेंगे तो मुफ्ती साहब यही बताएंगे कि आपको सवाब कम मिलेगा, हो सकता है नमाज ही चली जाए।
تو آپ کے عزیز محترم نے جو سیکھا ہے وہ یہی سب ہے کہ آپ کی نمازیں درست ہوں۔ آپ 15 سال کے ہو گئے، لڑکا لڑکی 15 سال کے ہو جائیں، نماز فرض ہو جاتی ہے۔ شروع نماز کب کیا؟ 25 سال میں۔ 10 سال کی نماز باقی ہے۔ 10 سال کی یہ جو نماز ہے، شب برات میں سب لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ شب قدر میں رات بھر جاگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ نفل نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو 10 سال کی نماز چھوٹی ہوئی ہے وہ فرض نماز ہے۔ مفتیان کرام، علماء کرام نے حدیثوں کی روشنی میں بتایا ہے کہ ایک آدمی جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے مرنے تک نفل نماز پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کا جتنا ثواب بنتا ہے، کروڑوں اربوں حساب لگا لے، جتنا ثواب بنتا ہے، اس کے سامنے 2 رکعت نماز فرض ادا یا قضا، 2 رکعت نماز فرض ادا یا قضا، اس کا ثواب ہے۔ ایک طرف زندگی بھر کی نفلوں کا ثواب ہے اور دوسری طرف 2 رکعت فرض کا ثواب ہے۔ 2 رکعت فرض کا ثواب زندگی بھر کی نفلوں سے زیادہ ہے۔ تو وہ جو اب 15 سال سے لے کے 25 سال تک 10 سال کی نمازیں چھوٹی ہیں، اس کو ادا کرنا، فرض نماز ادا کرنا ہے، اس کا نام ہے قضائے عمری۔ آپ نے جس لخت جگر کو پڑھنے کے لیے جامعہ کلکوا بھیجا، وہاں کے اساتذہ موجود ہیں، جامعہ ابو ہریرہ کے اساتذہ موجود ہیں، تو وہ یہی سیکھ کے آئے ہیں کہ آپ شب برات جو گزر گئی اور اب جب رمضان آ رہا ہے، رمضان میں جو ہمیں نمازیں پڑھنا ہے تو نفل کی جگہ پہ فرض پڑھنا ہے، جو چھوٹی ہوئی نماز ہے وہ پڑھنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 2 رکعت نماز پڑھیں گے صرف سوچنا ہی تو ہے، 2 رکعت میں جتنا ٹائم لگے گا جو کچھ پڑھنا ہے وہ تو پڑھیں گے، سوچنا ہے فرض، تو فرض ہو گئی، سوچنے کا نام نیت، سوچنا ہے نفل تو نفل ہو گئی، کام تو پورا وہی کرنا ہے، وضو بھی وہی، کپڑے بھی، جگہ بھی صاف ستھری، سب کام، سوچنا صرف ہے۔ اب یہ سوچنے کی برکت سے کیا ہو جائے گا؟ وہ اس 2 رکعت کا ثواب زندگی بھر کی نفل نماز سے زیادہ ہے۔ تو یہی علم آپ نے سکھایا ہے، تو اس لیے آپ قابل مبارکباد کہ ایسا علم سیکھ کر کے دستور باری کا ایک فرزند آپ کے ہاں آ گیا ہے، اور ان کے استاد محترم ان کی برکت سے آپ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں کہ یہی ساری چیزیں آپ کو بتلائیں گے۔ یہاں تک کہ علم مسلمان ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے، کیسے مسلمان ہو؟ کیسے مسلمان ہو؟ تو کیسے مسلمان ہو کا مطلب بتاؤ، تو بتایا کسی نے، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی ضروری ہے علم۔ قرآن کہہ رہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیجئے، علم حاصل کیجئے کہ مسلمان کیسے بنا جاتا ہے۔ تو کلمے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے، ایمان سے پہلے علم ہے، یعنی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ جاننا۔ ایمان سے پہلے بھی علم بتا دیا، جڑ ہے یہ، جڑ جس کو آپ نے سکھایا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی آپ سکھاتے رہیں گے اپنے لال و گوہر کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے فرزندوں کو، اپنے بھتیجے، بھانجے، بیٹے، پوتے، پڑپوتے، اپنے نسلوں میں آپ اس علم کو جاری رکھیں گے جو جڑ ہے۔ اب اسی جڑ سے شاخیں تیار ہوں گی، پھل فروٹ تیار ہوں گے، پھول تیار ہوں گے، بیل بوٹے تیار ہوں گے، جتنا حاصل کرنا چاہو اتنا ہو، اور اس کے بعد وہ علم عمل لائے گا۔
رمضان آ رہا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ اتنا زیادہ ضروری ہے، تو اب تو ہم اپنی قضائے عمری پڑھیں گے۔ رمضان میں آپ نے علم حاصل کر لیا، اس پہ عمل کیا، عمل کرنے کے بعد اللہ سے ڈر پیدا ہو، اللہ سے ڈر، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے لگو۔ اللہ سے ڈرنا کس کو کہتے ہیں؟ خوف اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے، مسجد میں جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، جی کہہ رہا ہے نہ جاؤ، اذان کہہ رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں جاؤ۔ اب اگر ہم نہیں جاتے ہیں تو اپنے دل کی بات مانتے ہیں، اس کا نام ہے اللہ سے نہ ڈرنا۔ اور اگر ہم اپنے دل کی بات نہیں مانتے، جاتے ہیں، اس کا نام ہے اللہ سے ڈرنا۔ بس اتنا آسان چیز۔ اللہ سے ڈرنا، اسی کو دوسرے الفاظ میں تقوی کہتے ہیں، اور اسی کو دوسرے الفاظ میں خوف کہتے ہیں۔ تو اب یہی علم جب آپ جان گئے کہ اللہ سے ڈرنا یہ ہوتا ہے، تو جتنا ڈر پیدا کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کے یہاں مقام ہوگا۔ تو وہ ڈرنا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سامنے ہے طبیعت، نفس، اور ادھر ہے اللہ کا حکم۔ اللہ کے حکم کو غالب کیا تو اس کا نام ہے تقوی، اور اللہ کے حکم کو مغلوب کیا، اپنے نفس کو غالب کیا۔ رات ہو گئی، عشاء کے بعد ہے، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، سب ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عشاء کے بعد سو جاؤ، اور ہمارا نفس کہتا ہے موبائل دیکھو۔ اب ہم اللہ کی بات مانتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ کی بات نہیں مانتے، اپنے نفس کی بات مانتے ہیں تو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اور اپنے نفس کی جب بات مانیں گے تو کمال نہیں پیدا ہوگا، اللہ کی بات مانیں گے تو کمال پیدا ہوگا۔ یہاں تک کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ہم نفس کی بات نہیں مانتے، اگر بندہ نفس کی بات، اپنی بات نہیں مانتا، اپنے بڑے کی بات مانتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، یہاں تک کہ گرو کی بات مانتا ہے نفس کے خلاف، تو بھی اگر وہ غیر ہے تو بھی اس میں کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، جن کے نام سے اسٹیشن بھی ہے نظام الدین دلی میں، اور نظام الدین مرکز ہے وہاں پہ آپ کا مزار ہے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ ان کو ایک بیماری تھی جس میں بے ہوش ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر علاج کرو تو ٹھیک ہو گیا، کبھی نہیں ٹھیک ہوا، کبھی اپنے سے ٹھیک ہو جاتے تھے، اس طرح بیماری تھی ان کو۔ ان کے زمانے میں ایک غیر مسلم تھا، جوگی تھا، اس کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ اگر نظر بھر کے دیکھ لیتا تھا تو وہ بیماری کو چوس لیتا تھا، بیماری ختم ہو جاتی۔ جوگی اب بار بار حضرت بیمار ہوتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو ان کے شاگرد لوگ، مرید لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اس کے پاس لے کے چلیں، تو منع کرتے ہیں سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ارے بھائی دنیا کیا کہے گی، ایمان اسلام سب سے بڑا اونچا مقام ہے، کیا کہے گی۔ ان کے پاس گئے، مت لے جاؤ، نہیں جاتے تھے۔ اب یہ بار بار شاگردوں کو دیکھ کر اپنے استاد کی کیفیت اچھا نہیں لگتا، تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے محبت میں ایسی چیز کر دیتے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ مخالفت کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا فضائل اعمال میں کتاب پڑھی جاتی ہے، اس میں کہ صلح حدیبیہ جب لکھی جا رہی تھی تو محمد الرسول اللہ، سامنے والوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ مت لکھو، محمد ابن عبداللہ لکھو، تب ہمارا اور آپ کا پیکٹ اور معاہدہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔
तो हुजूर ने कहा कि ये काट दो। हजरत अली लिख रहे हैं, हुजूर फरमा रहे काट दो, हजरत अली कह रहे मैं नहीं काटूंगा। अब ये क्या कहेंगे आप? ये मोहब्बत है, मोहब्बत। तो हुजूर ने हाथ में कलम लेकर के मोजज़े के तौर पे उतनी जगह काट दी। हालांकि आप कहते ना खादा, लेकिन आप जान रहे हैं कहां से कहां तक काटना है, ये मोजज़ा था। तो ऐसे ही मोहब्बत में एक मरतबा बहुत ज्यादा वो बीमार हुए, बेहोश हो गए। तो शागिर्दों ने क्या किया, कहा कि मेरे उस्ताद, मेरे हजरत, मेरे पीर, चलो वहीं लेके चलते हैं। चारपाई उठा के लेके चले गए जोगी के पास। अब उसके बाद जोगी ने देखा, अरे हजरत निजामुद्दीन औलिया जिनका तूती बोलता है हिंदुस्तान में, वो मेरे यहाँ इलाज कराने, बहुत खुश हो गया। और उसके बाद आया, आकर के थोड़ी देर ऐसे बैठा और बैठ करके तवज्जो डाली। देखा ऐसे वो चूस लेता था, ऐसे तवज्जो डाला। और उसके बाद हजरत सुल्तान निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उठ के बैठ गए, ठीक हो गए, बीमारी चूस लिया उसने। लेकिन अब देख रहे हैं, अरे ये क्या हुआ, ये कहाँ लेकर के चले आए। लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बात, अपने शागिर्दों को नहीं कुछ बोला, कुछ कहा नहीं, समझ गए। क्योंकि अल्लाह वाले, इल्म वाले, जिस इल्म की बात हो रही है उसी इल्म से अमल, अमल से तकवा, तकवा से नफ्स की मुखालफत, उसी की बात हो रही है। अल्लाह वाले कुछ बोले नहीं कि ठीक है ये मोहब्बत में ले आए हैं, मैं मना करता था लेकिन अभी ले आए। तो अब वो जोगी साहब से बातें होने लगी, इधर उधर की बातें करते करते हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, आपको ये कमाल कैसे हासिल हुआ? और हजरत निजामुद्दीन औलिया सोच रहे थे, इसने मेरे ऊपर एहसान किया तो मुझे भी कुछ एहसान करना चाहिए, और इसने एहसान किया तो इससे बड़ा करना चाहिए। चुनान से बातें होते होते कहा कि अच्छा ये बताओ, ये कमाल तुमको कैसे हासिल हुआ कि तुम बीमारी को खत्म कर देते हो? तो उसने कहा कि मेरे गुरु ने एक बात बताई है, उसी पे अमल करता हूँ। मेरे उस्ताद ने, मेरे बड़े ने एक बात बताई है, उस पर मैं अमल करता हूँ। कहा क्या बताई है तुम्हारे गुरु ने बात? कहा मेरे गुरु ने बताया है, जो तुम्हारा नफ्स चाहे, जो तुम्हारा जी चाहे उसके खिलाफ करना। जो तुम्हारा जी चाहे, नफ्स चाहे, उसके खिलाफ करना। तो मैं उस पर करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मशक करते 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 मुझे ये हुनर हासिल हुआ है कि जो जी चाहे उसके खिलाफ करना, मेरे गुरु ने कहा है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा जी चाहता है कि मुसलमान हो जाओ, तुम्हारा जी चाहता है मुसलमान होना? तो उसने कहा कि नहीं। उसने कहा कि नहीं। पहले कह चुका था कि अगर मैं नफ्स के खिलाफ न करूं, उसकी मुआफ़क़त करूं, तो मेरा ये डॉक्टरी वाला फन छिन जाएगा। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जी चाहता है मुसलमान होना? कहा नहीं। कहा देखो, तुम्हारा नफ्स नहीं चाहता, तो अब मुसलमान हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा ये फन छिन जाएगा। तुमने खुद ही कहा है कि मेरे गुरु ने कहा है कि जो जी चाहे उसके खिलाफ करना। तुम्हारा जी
نہیں چاہ رہا ہے مسلمان ہونا تو مسلمان ہو جاؤ۔ اب وہ تھوڑی دیر سوچا، سوچنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔